السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو ہمیں اپنی نماز میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں کہ یاد رکھیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ کے دل میں صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف آپ کے دل اللہ کی طرف ہونے چاہیے، اور آپ کے ذہن میں بھی صرف وہی اللہ کی سوچ ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی موجودگی میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا کہ آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں نماز کے دوران، تو سب سے برا یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو پوری اٹینشن سے فیس کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا مائنڈ کسی اور جگہ ہو۔ کتنا برا لگتا ہے جب ہم کسی آدمی سے بات کر رہے ہوں اور وہ ہماری بات کی طرف متوجہ نہ ہو اور آپ سے منہ پھیر لے۔ مطلب ہم ایک بندے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دم سے اپنا منہ پھیر لے، تو کتنا برا لگے گا نا ہمیں کہ ہوتا کون ہے یہ ہماری بات نہ سننے والا۔ تو امیجن کریں اللہ کے ساتھ کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کا مائنڈ کسی اور جگہ ہوتا ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کتنا برا ہوتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ایک جگہ امام زبی نے کہا کہ ایک لوگوں کا قافلہ جا رہا تھا، لوگ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، تو وہ ایک وادی میں پہنچے، وہاں کچھ لکڑیاں تھیں اور وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دم وہاں ایک شیر آیا تو وہ سب درخت کی طرف بھاگے اور اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گئے۔ لیکن وہاں پہلے سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن شیر کے آنے سے وہ ہلا تک نہیں اور اپنی نماز جاری رکھی، اور شیر نے جب اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جو باقی لوگ تھے، جب وہ درخت سے نیچے آ گئے تو اس آدمی کو کہنے لگے، تم پاگل ہو کہ شیر آیا اور تم ہلے نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے شرم سے کھڑا تھا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کی بنائی چیز سے ڈر رہے ہیں، کہ اللہ کی ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور اسی کی ایک کریشن سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک اور راز کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے، مجھ پر پختہ یقین رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع ہوتے ہیں، ان پہ جو پختہ یقین رکھتے ہیں نا، وہی کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ صرف اپنے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اس بندے کا ایمان کیسا ہے، تو اس کی نماز دیکھیں کہ وہ اپنی نماز میں کتنا خشوع ہے، کہ وہ اپنی نماز کی طرف کتنا متوجہ ہے۔ اور اگر وہ ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا خشوع، اس کا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سائن یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز میں اپنا صبر قائم رکھو، کیونکہ یہ نماز ہے، مشکل تو ہوگی، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی، ٹھیک ہے، جو اس کو برڈن سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اپنی خوشی اور سکون کے لیے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ نماز تو سکون کا ذریعہ ہے، نماز سے تو ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو برڈن سمجھتے ہیں نا، اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوگی، اس کو وہ بہت لمبی نماز لگے گی۔ لیکن جو نماز میں خشوع ہوتے ہیں اور خاشعون ہیں نا، ان کے لیے یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ جن کو نماز سے خوشی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، اور وہ اپنی نماز میں صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، تو ان کا ایمان بہت اچھا ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے نا ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ ان کے لیے ایک خوشی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کہ وہ اتنا ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ وہ
باقی چیزوں سے وہ تنگ آتے ہیں، اور جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور آخرت کے دن اپنے دل میں اس چیز کا یقین رکھیں کہ آخرت کے دن آپ اللہ سے ملیں گے، اور وہی آپ کی منزل ہے، اور وہی آپ کا فیوچر ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ مطلب اگر آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ نے آخرت پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، آخرت والے دن آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور آپ اس کی خوشی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی خوشی، اس آخری دن کا ویٹ کرتے ہیں، اور اس آخری دن کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ اپنی نماز میں خشوع ہو جاتے ہیں۔ اپنی نماز، آپ کو نماز میں سکون ملتا ہے، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا نماز سے، جب آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ہماری وہی آخری منزل ہے، اور وہی آخری دن ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو آپ کی نماز بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو نا، تو آپ ذہن میں ایک بات لے آئیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر ہم دل اور دماغ اللہ سے پھیریں گے تو کتنا ناراض ہو جائے گا ہمارا اللہ۔ اس وجہ سے یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنی نماز میں خشوع ہو جائیں، اپنی نماز میں سکون ڈھونڈیں اپنی نماز میں، تو انشاءاللہ اللہ ہم سب سے راضی ہوگا، اور اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور بس ہم پر رحم فرما دے۔ تو ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔